السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زندگی ایک راز تھی، اور اس کی رائٹر ہے سمن وحید۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لائبریری کے کوریڈور کے رش کو چیرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے بوسیدہ سے سفید جوگرز میں مکیت حرکت کرتے ہوئے پاؤں اس کے عجلت میں ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی 3-4 رنگ برنگی جلد والی فائلوں کی مدد سے راستے میں بے پرواہ سی کھڑی لڑکیوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھتے جا رہی تھی۔ یہ چھٹی کا وقت تھا، اسی لیے اس وقت ہر طرف اسٹوڈنٹ کے رش کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ کوریڈور کے سرے تک پہنچنے کے بعد وہ بنا رکے اس سے نیچے کی طرف جاتی لمبی سیڑھیوں پر قدم رکھتی۔ کچھ ہی منٹوں میں اس 3 منزلہ عمارت کی لمبی سیڑھیاں اتر گئی اور بھاگتے ہوئے گیٹ کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی۔ اس کی بائیں کلائی میں پہنی سرخ پٹے والی گھڑی، جس کے درمیان میں چھوٹا سا سٹائلش سیب بنا ہوا تھا، اس کے کناروں پر لگے سفید نگوں پر پڑتی سنہری دھوپ اسے چمکاتی ہوئی جاذب نظر بنا رہی تھی۔ اس کا تنفس اتنی عجلت میں اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچنے پر پھولا ہوا تھا، پیشانی پر پسینے کی ننھی سی بوندیں جمع ہوئی بڑی واضح نظر آتی تھی۔ بالآخر محترمہ تشریف لے آئیں، ہادیہ نے اسے اپنے قریب آ کر رکتے ہوئے دیکھ کر تنفر سے کہا، جبکہ اس کی نظریں بے ساختہ اس کے صاف چمکدار رنگت کی جانب اٹھی تھی، جس میں ہلکے سے پسینے کے ساتھ ساتھ سرخی گھلی ہوئی تھی۔ سوری، آخری لیکچر میں ٹیسٹ تھا تو اس لیے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی۔ یہ رہی تمہاری اسائنمنٹ اور فل بک کے نوٹس۔ وہ اپنے اجلے ہوئے سفید یونیفارم پر دائیں جانب لگی پاکٹ سے ٹشو نکالتی ہوئی اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، جس پر ہادیہ اور اس کے ساتھ موجود اس کی دوست عرفہ کی گویا آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے جلدی سے جھپٹنے کے سے انداز میں اس کے ہاتھ سے فائلز تھامی تھی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرے پیسے؟ اس نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھہرے سے اسپاٹ لہجے میں کہا، جس پر ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر ہادیہ نے اپنے بیگ سے پورے 10,000 نکال کر اسے تھما دیے، جس کے بعد کچھ بھی بولے بغیر وہ عرفہ کے ساتھ گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان پیسوں کو دیکھ کر علیزے کے لبوں پر ایک تشکر آمیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کان سی ڈارک براؤن آنکھوں کی بجھی جوت پل میں روشن ہوئی تھی۔ وہ ایک دفعہ ان پیسوں کو گننے کے بعد احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھتی، اپنے بیگ سے سیاہ چادر نکال کر اسے ماتھے تک سر پر اوڑھتے ہوئے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ بہن، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا محلے میں پھر کوئی نیا تماشا ہوا ہے؟ اپنے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی شبانہ کو دیکھتے ہوئے سبزی لینے جانے کے لیے گھر سے نکلی رخسانہ تجسس کے مارے فوراً اس تک پہنچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مت پوچھو بہن، جب سے یہ گلیز لوگ آ کر اس محلے میں بسنے لگے ہیں تب سے ہی سمجھو کہ پورے محلے کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو، ہر گھڑی سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ شبانہ نے چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری سجائے اپنے سامنے والے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر 2.5 مرلے کے چھوٹے سے خستہ حال مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نخوت سے کہا۔ کیا ہوا بہن؟ اب پھر اس کے شوہر نے کوئی نیا ڈرامہ لگایا ہے؟ رخسانہ، جس کا گھر اس گلی کے نکڑ پر تھا، اس نے ایک تند نگاہ اس گھر پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی، صبح پولیس آئی تھی اور خوب دھمکا کر گئی ہے، کسی کے لاکھوں چرا کر بھاگا ہے وہ بدبخت۔ ہائے خدا غرق کرے، ایسے منحوس کو بیوی کے زندہ در گور کر رکھا ہے۔ شبانہ نے اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے رازداری سے بتایا، جس پر رخسانہ نے حیرت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کانوں کو ہار لگاتے ہوئے اللہ توبہ کہا تھا۔ بس اب وہ دن دور نہیں جب یہ بغیرت سرے بازار اپنی گھر کی عورتوں کی بولی لگائے گا۔ اس کی بات سنتی رخسانہ نے تنفر سے کہا، صحیح کہہ رہی ہو تم بہن، مگر اس کے گھر کی عورتیں کون سا اچھی ہیں؟ وہ بھی تو اس کی طرح ہی آوارہ ہیں۔ شبانہ نے اس کی بات پر فوراً تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ رخسانہ نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں وہاں تا دیر کھڑی اپنی نظروں کے سامنے چھوٹے سے سیاہ لوہے کے گیٹ والے گھر کو دیکھتی ہوئی تبصرے کرنے میں مصروف رہی تھیں۔ پوش علاقے میں موجود افندی ہاؤس میں اس وقت خوب گہما گہمی تھی۔ گولڈن اور سیاہ رنگ کے امتزاج کا بڑا سا داخلی گیٹ اس وقت بند تھا، جس کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ مالی لان میں لگے سرسبز پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا۔ لاؤنج میں ملازمائیں تیزی سے یہاں وہاں جاتی صاف صفائی میں مصروف تھیں۔ کچن میں موجود خواتین دوپہر کا لنچ تیار کر رہی تھیں، کیونکہ 2 بجے اس گھر کے مرد آفس سے کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تھے۔
پورے کچن میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ، میرے لاڈلے کے لیے سوپ بنا لیا تم نے؟ فوزیہ بیگم نے نرمی سے ٹرے میں برتن سیٹ کرتی عالیہ کی جانب دے کر پوچھا۔ جی آپا، بس اب وہ یہ پورا پی لے، بخار میں تو کھانے پینے میں اس کے نخرے اور بڑھ جاتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، جس پر عائلہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ یہ نخرے جچتے ہیں ہمارے بیٹے پر عالیہ۔ تم جاؤ اس کو سوپ پلا کر آؤ، میں اس کے لیے کھیر بنا رہی ہوں، اسے بہت پسند ہے نا؟ عائلہ بیگم نے اس کے خوبرو عکس کو سوچتے ہوئے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی چاشنی سموئے ہوئے کہا۔ عالیہ ان کی بات پر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر ٹرے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر انہوں نے حسب عادت ہلکا سا نوک کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ ایک پل کو حیران ہوئی تھی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ جب خالی واش روم دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی، کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم سے اٹھتی تیز پرفیوم کی خوشبو اور اس کے کچھ دیر پہلے پہنے ہوئے کپڑے صوفے پر پڑے دیکھ ان کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس لڑکی کی ضدی طبیعت پر صبر کے گھون بھرے تھے اور قدم قدم چلتی نیچے آتے ہوئے لاؤنج میں کام کرتی ملازماؤں سے اس کے باہر جانے کے بارے میں استفسار کیا تھا، جس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا عالیہ، تم نیچے کیوں آ گئی؟ اسے پریشانی سے ملازماؤں سے سوال جواب کرتے دیکھ فوزیہ بیگم کچن سے باہر آتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ان کی آوازیں سن کر عائلہ بیگم بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ بھاگ گیا ہے آپ کا لاڈلا بھابھی، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ اتنا سمجھایا تھا کہ 2 دن گھر ٹک کر آرام کر لو، بخار اتر جائے تو پھر چلے جانا گھومنے پھرنے، مگر یہ لڑکا جو کبھی میری سن لے۔ طلال صاحب آنے والے ہیں بھابھی، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ اس کی ہر درمی پر منٹوں میں اپنا بی پی ہائی کر لیتے ہیں۔ عالیہ نے پریشانی سے اپنی پیشانی چھوتے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں بھی پریشان ہوئی تھی، کیونکہ طلال صاحب کو تو وہ ہائپر ہونے سے روک نہیں پاتی تھی۔ تم پریشان مت ہو عالیہ، اس کو فون کرو اور فوراً گھر آنے کا کہو، ہم بات کرتے ہیں، بچہ ہے مان جائے گا۔ عائلہ بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے معصومیت سے کہا، جیسے وہ تو ان کا فون اٹھا ہی لے گا، جبکہ یہ الگ بات تھی کہ یہ بچہ پورے 26 سال کا جوان لڑکا تھا۔ عائلہ بیگم کو تو کبھی اس کا قصور لگ ہی نہیں سکتا تھا، اس کے معاملے میں ان کا ظرف بہت وسیع تھا، جبکہ عالیہ اپنی اولاد کو اچھے سے جانتی تھی، جس کو ان کے کہنے پر اس نے فون ملایا تھا اور نمبر حسب توقع بن جا رہا تھا۔ یہ پرسکون افندی ہاؤس کچھ ہی دیر میں طلال صاحب کے غصے بھری دھاڑ سے گرجنے والا تھا۔ وہ جیسے ہی بس سے اتری تو اس کے ساتھ ہی ایک تیزی سے اترتا شخص اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے اس کا کالج بیگ ایک جھٹکے سے اس کے شانے سے کھینچتا ہوا بھاگا تھا۔ اس افتاد پر وہ ایک پل کو بکھلا کر رہ گئی، جبکہ اگلے ہی لمحے ہوش میں آتی وہ اپنی 4 راتوں کی محنت کی کمائی ایک جھٹکے میں جانے کے ڈر سے اس آدمی کے پیچھے سر پٹ بھاگی تھی۔ اس کی سیاہ سر پر اوڑھی ہوئی چادر اس کے شانوں پر ڈھلک گئی تھی، جبکہ اسے بس اپنے بیگ کی پرواہ تھی، جس میں موجود 10,000 روپے اس کے گھر کے 10 مسئلوں کو حل کر سکتے تھے۔ اس کے پیچھے مسلسل بھاگنے کے بعد جب وہ آدمی ایک دم سے جانے کون سا موڑ موڑتے ہوئے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تو وہ ایک پل کو رک سی گئی۔ اس کے بھاگتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس نے بکھلاتے ہوئے دائیں بائیں گردن موڑ کر اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس کی آنسوں سے لبریز پلکیں بے ساختہ چھلک گئیں اور اس کی بے بسی کا راز افشاں کر گئی۔ اسے اس وقت اپنے گرد پوری دنیا تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں گرنے کے سے انداز میں ڈہ سی گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے پچھلے 4 دن اور رات لگا کر ان اسائنمنٹس اور نوٹس کو بڑی محنت کے ساتھ مختلف مواد اکٹھا کر کے لکھ کر یہ پیسے کمائے تھے، جسے وہ چور ایک جھٹکے میں لے اڑا۔ اس کا دل کیا وہ اس سڑک پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے۔ بلا کی ذہین یہ لڑکی صبر کے معاملے میں صفر تھی۔ وہ سڑک کنارے ایک جانب سفید یونیفارم میں ملبوس گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر دفعہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا تھا؟ ہر کوئی اسے ہی کیوں نقصان پہنچاتا تھا؟ دنیا کے سارے برے لوگ اس سے ہی کیوں ٹکراتے تھے؟ کیا پہلے اس کی زندگی میں مصیبتیں کم، اذیتیں کم تھیں جو نئی تکلیفیں، پریشانیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی؟
وہ جانے اپنے کن کن سود و ضیاع کا حساب کرتی رونے میں مصروف تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کے دستے شفقت کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پہ پڑتی دھوپ کے سامنے یکلخت کوئی سایہ آ کھڑا ہوا تھا جس پر اس کے روانی سے بہتے آنسو ایک پل کو تھمے تھے، اور اس نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اپنے سامنے چھاؤں بنے اس شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کا ایک طرف سے ادھرا ہوا کالج بیگ تھا۔ اس نے بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنے بیگ کی جانب دیکھنے کے بعد اس شخص کی جانب دیکھا جو کہ آنکھوں میں بے تحاشا حیرانی لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ سامنے دیکھ کر وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی وہ اپنے بیگ کی جانب ہاتھ بڑھا چکی تھی جسے سامنے موجود شخص نے بغیر کسی تردد کے اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر امڑ آتی چمک متوجہ کن تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے بیگ کی زپ کھول کر اس میں پیسے چیک کیے تھے جو وہیں موجود تھے جس پر اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص بے یقینی سے اس لڑکی کے چہرے پر بدلتے دھوپ چھاؤں سے مناظر کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے سامنے کھڑے شخص نے اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا جس پر علیزہ ان کی جانب متوجہ ہوئی جن کی عمر جانے کیا تھی مگر ان کی ڈیسنٹ اور باوقار شخصیت کا رعب ہر طرف چھا جانے والا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس عمر رسیدہ پر نور چہرے والی یہ شخصیت علیزہ کو ایک دو پل کے لیے مسمرائز کر گئی تھی۔ وہ بزرگ کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے جبکہ ان کا پرشفقت انداز ان کی عمر کے مخصوص حصے کو نمایاں کرتا تھا۔ ان کے چہرے سے ہٹتی اس کی نظریں ان کے عقب میں گنز تھامے باوردی گارڈز پر پڑی تو ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات تنے تھے۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لمحوں میں اود آئی۔ آپ کی اس مہربانی کا شکریہ سر۔ گردن اٹھا کر ان کے پرنور چہرے کی جانب دیکھ کر کہتی وہ پلٹ گئی جبکہ رحمان افندی کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس لڑکی کی شکل انہیں کسی کی عکس کی یاد دلا گئی تھی جس پر وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھنج کر رہ گئے اور پھر لب سختی سے آپس میں پیوست کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے کچھ دور کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ گارڈز نے ان کے لیے فوراً دروازہ کھولا تھا اور ان کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی کی آگے جانب بڑھا لے کے رحمان افندی کی گاڑی جو کہ گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ دیر پہلے گاڑی کے ایک جھٹکے پر رکنے کی وجہ سے جب ڈرائیور سرعت سے گاڑی سے نکلتا ہوا گاڑی میں اچانک در آنے والے مسئلہ چیک کرنے لگا تب اچانک گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتے رحمان افندی کی نگاہیں کچھ فاصلے پر باہر روڈ پر اس طرف آتے شخص اور اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی لڑکی کی جانب اٹھی تھی۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اس طرف ہی آ رہا تھا جب رحمان صاحب نے اس شخص کے قریب آنے پر ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جو کہ اس شخص کے منہ پر لگتے اسے دن میں تارے دکھا گیا اور وہ پیچھے کی جانب گرتا در سے بلبلاتے ہوئے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ رحمان افندی اپنی گاڑی سے باہر نکلے تھے اور ایک غصے بھری نگاہ اس شخص پر ڈال کر وہ اسے اپنے گارڈز کے حوالے کرتے اس کے ہاتھ سے اس لڑکی کا بیگ تھام کر انجانے میں ہی اس کی بہت بڑی مدد کر گئے تھے۔ کراچی کے وسیع سمندر کی لہریں آج معمول سے زیادہ لہراتی شور مچا رہی تھی۔ ارد گرد موجود لوگوں کا رش آج معمول سے کافی زیادہ تھا۔ ساحل سمندر پر ریت میں ایک جانب سرخ اور سبز رنگ کے جھنڈے گاڑے رسیوں سے باؤنڈری بنا کر اس کے پار بیٹھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس وقت آر یا پار کا فیصلہ ہونے کے منتظر تھے۔ آج ان دو گروپوں کے درمیان میچ تھا جن کے سرے سے کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ جو کبھی یونیورسٹی میں آمنے سامنے پائے جاتے تو ہاتھا پائی اور مار کٹائی سے کم ان کی بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہر کسی کی سانسیں ساکن تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا کیونکہ ان کا فیورٹ گروپ انہیں صاف صاف ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج جو باسکٹ بال یہاں کھیلا گیا تھا شاید ان سب اسٹوڈنٹ نے ایسا میچ پہلے کبھی دیکھا ہو کیونکہ اس بار دونوں ٹیموں کی تیاری شاندار تھی۔ آخری بال تھی جس نے ہار اور جیت کا فیصلہ کرنا تھا جبکہ مخالف ٹیم سب اپنی اپنی پوزیشنز لیے ان پر نظریں جمائے انہیں دبوچنے کو تیار کھڑے تھے اور ہر حال میں جیتنا چاہتے تھے۔ سیاہ گھٹنوں تک آتی شارٹس پر ریڈ اور سیاہ امتزاج کے بغیر سلیوز والی سپورٹ ٹی شرٹ میں ملبوس لمبا اونچا کھبرو نوجوان بال کو بڑی مہارت سے اپنے ہاتھوں میں گھماتا نظریں رنگ کے پاس کھڑے لڑکے پہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے سیاہ جوگرز میں مقید پاؤں بھی بال کے ساتھ ساتھ موو کر رہے تھے۔ دھوپ کے تمازت سے اس کی پیشانی اور اس کے توانا بے داغ بازوؤں پر پسینہ چمکتا ہوا بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سے مخالف سمت پر کھڑے اپنے دوست کو آنکھوں سے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح بال اپنے ہاتھ سے زمین پر مارتا ہوا اپنے دوست کے حوالے کر چکا تھا
جو کہ اپنے ارد گرد پھیلتے باقی لڑکوں کے جھنڈ سے بغیر گھبرائے بڑے سٹائلش انداز میں بال کو اپنی انگلیوں پر گھماتا رنگ کی جانب بڑھتے اپنے تیسرے دوست کی طرف ہوا میں اچھال چکا تھا، جب باقی سب اس کی جانب لپکے اور وہ پورا 1 منٹ بال کے ساتھ مہارت سے کھیلتا اسے مزید 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر واپس پہلے کی جانب بڑھا چکا تھا، جو ان کے اپنے قریب پہنچنے سے پہلے اسے لمحوں میں ہوا میں اچھالتا بال کو رنگ کے اندر موجود باسکٹ بال رم میں ڈالتا جیت کو اپنے مقدر میں لکھ چکا تھا۔ اس کا بال کو رم میں ڈالنا تھا کہ اطراف سے ہر جانب اس کے نام کی پکار بلند ہوئی تھی اور وہ دونوں بازو ہوا میں اٹھاتا فتح مندی سے مسکراتا سب کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں، سیاہ آنکھوں کی چمک بڑی متوجہ کن تھی۔ اس کی باقی تمام دوست اور ٹیم ممبرز لپک کر اس کی جانب بڑھے تھے اور ایک دوسرے کے گلے لگتے وہ سب اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ میسی میسی فضا میں ہر طرف میسم طلال افندی کے نام کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ سب اس کے قریب آتے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا چکے تھے، جس پر وہ اپنی جیت پر سرشار ہوتا اپنے مخالف کے چہرے دیکھنے لگا جو کہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو وہ اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ چھین لیں۔ ان کے یوں خود کو دیکھنے پر اس نے ان کے سربراہ اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو آنکھ ونک کرتے ہوئے فلائنگ کس دی تھی، جس پر وہ اس کمینے کی حرکت پر اندر تک جلتا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کب سے ایک جانب کھڑے ڈھول والے زور شور سے ڈھول بجاتے ہوئے ان کی خوشی کو دوبالا کر رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور ڈھول کی تھاپ پر جیت کی خوشی میں بھنگڑا ڈالا جا رہا تھا، جس میں اپنی فتح پر بھنگڑا ڈالتے 3 لڑکے بڑے نمایاں لگ رہے تھے، ہر طرف چھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ تینوں اپنی مستی میں مست، ارد گرد سے بیگانہ خوشی سے تمتماتے پرمسرت چہرے لیے اس فتح کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ آرام سے کھاؤ لیزے، جلدی کس بات کی ہے؟ اسے تیزی سے کھاتے دیکھ کر صبوحی نے ناگواری سے ٹوکا، جس پر آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے بریانی کتنی پسند ہے، اسے سامنے دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اسی لیے میں تو ایسے ہی کھاؤں گی۔ بریانی کے ساتھ انصاف کرتی وہ صفائی دینے والے لہجے میں کہتی چاولوں کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے کھانے لگی، جس پر صبوحی نے افسوس اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے کمرے میں بکھری چیزیں اٹھانے لگی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ بریانی بنانے کے پیسے آئے کہاں سے؟ آپ کے وہ نکمے شوہر کوئی کام تو کرتے نہیں، پھر یہ شاہی کھانا آج ہمارے گریم کھانے میں کیسے بن گیا؟ لیگ پیس کی بوٹی توڑ کر اسے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ مشکوک نگاہوں سے ماں کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس کی بات پر چیزیں سمیٹتے صبوحی کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر بستر پر بیٹھی کچے پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس علیزے کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں موجود شک ایک پل کو اس کے چہرے کی رنگت بدل گیا۔ یہ پیسے اللہ نے دیے تھے تو بس بنا لی، تم اپنی یہ تفتیش بند کرو اور خاموشی سے کھانا کھا کر یہ برتن کچن میں رکھ کر آؤ، عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ اللہ ہمیں تب کیوں نہیں دیتا جب ہمیں اکثر بھوک سے فاقے کرنے پڑتے ہیں؟ ضرور آپ نے اپنے اس کام چور شوہر سے کوئی نظر بچا کر گھر کی چیز بیچی ہوگی، تبھی یہ کھانا نصیب ہوا ہے۔ خیر مجھے آپ کو کچھ دینا تھا۔ علیزے اپنی مخصوص بیزار اور منفی لہجے میں بولتی ہوئی خالی ہو چکی پلیٹ ایک طرف رکھتی اپنے بستے کی جانب بڑھی تھی اور اس میں سے 10,000 نکال کر صبوحی کی جانب بڑھائے، جس پر اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ وہ اس کی بات کا جواب پہلے سے جانتی تھی، اس کی دن رات کی گئی محنت سے واقف تھی، مگر پھر بھی ہر بار کی طرح اس کے یوں پیسے لا کر دینے پر وہ پوچھا ضرور کرتی تھی۔ یہ میری محنت کی کمائی ہے مما، کچھ لڑکیوں کے نوٹس اور اسائنمنٹ بنا کر دی تھی، فکر مت کریں، اس کے علاوہ میرے پاس اس عمر اور تعلیم کے ساتھ کمائی کا کوئی اور راستہ نہیں۔ پیسے ان کے ہاتھ میں تھماتی وہ سپورٹ لہجے میں بولی۔ صبوحی کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے، جس پر وہ مبہم سا مسکرا دی۔ جیتی رہو اور سنو، تمہیں کچھ دن تک کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے اس لیے میں تمہارے پاس ہی سوں گی۔ صبوحی نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پیار کرتے ہوئے نرمی سے بتایا، جس پر علیزے افسردگی سے اپنی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں سوچتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہم کبھی اس خوف کے بغیر بھی جی پائیں گے؟ وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی اداسی سے بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جس پر صبوحی کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بہت جلد میری جان، محبت سے اس کے بال سہلاتی ہوئی وہ اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو سختی سے میچتی بولی تھی،
جس پر علیزہ ہنوز اداسی سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی وہ لوگ اس دلدل سے نکل پائیں گے، لیکن وہ اپنی ماں سے کبھی اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کیا کرتی تھی۔ میں اس لڑکے کو زمین میں گاڑ دوں گا جس دن سے پیدا ہوا ہے، ایک دن جو مجھے سکون کی سانس لینے دی ہو اس نے۔ لاؤنج کے وسط میں ٹہلتے طلال صاحب کا غصہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عالیہ نے ان کی اس بات سے شکایتی نظروں سے عائلہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ایسا مت کہو طلال، بچہ ہے، میں خود سمجھاؤں گی اسے، فوزیہ بیگم نے نرمی سے اپنے چھوٹے دیور کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ خواتین کی دی ہوئی شے ہے جو وہ لڑکا کسی کی نہیں سنتا۔ طلال صاحب نے ناراضگی بھری نگاہ اپنی بڑی بھابھی پر ڈالتے ہوئے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے طلال، اس پر تم بے فکر ہو، میں خود اس کے کان کھینچ کر سمجھاؤں گی، تم پرسکون ہو کر آفس جاؤ۔ عائلہ بیگم نے مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے طلال صاحب کے غصے کو ٹالنا چاہا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کس پر چلا گیا ہے، میں بتا رہا ہوں اگر اس بار گھر کوئی چور لگوا کر آیا تو میں 2 گنا ماروں گا اور ذرا کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ طلال صاحب نے بے بسی سے ان سب کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ انہیں اس کی بے تحاشا فکر تھی جو رات کو تیز بخار میں جل رہا تھا اور اب نہ جانے کہاں غائب تھا۔ منہ سے اچھے الفاظ نکالیں، اللہ میرے چاند کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، عالیہ نے تڑپ کر جلدی سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ذرا سی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے اسی چاند نے پوری دنیا کو تارے دکھائے ہوئے ہیں۔ طلال صاحب اپنی بیوی کی بات پر کڑتے ہوئے آفس جانے کے بجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جس پر تینوں خواتین نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ آج تو اس کو شاید وہ بھی اس کے باپ کے غصے سے نہ بچا پائیں۔ محترم افندی صاحب، آپ اس گاڑی سے اپنے قدم مبارک باہر نکالنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ کب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے نیم دراز زیان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عمر نے بھی اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کر اسے جواب طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی اندر خطرہ ہے۔ میسم نے اپنی آنکھوں سے پی کیپ ہٹا کر محتاط سے انداز میں انہیں خبردار کیا، جو پچھلے پورے 1 گھنٹے سے اس کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھے اس کے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ ان کی گاڑی گھر سے فاصلے پر ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہ لوگ میچ کے بعد ایک شاندار پارٹی منا کر پورے 10 بجے افندی ہاؤس کے باہر پہنچے تھے۔ میسم کو گھر چھوڑنے مگر یہاں اس کے باپ کی گاڑی کو کے باہر کھڑا دیکھ میسم کی اس گاڑی سے نیچے اترنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ خطرہ نہیں، تیرا باپ ہے جو آج تجھے کسی صورت نہیں بخشنے والا، اس لیے میری مان اور پہلا کلمہ پڑھ اور خود کو پیش کر دے، باقی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ زیان اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھتا ہوا اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑی سمجھداری سے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر عمر نے بھی متفق ہو کر اپنی گردن ہلائی تھی، کیونکہ وہ دونوں یہاں بیٹھ کر اکتا چکے تھے اور بس جلد از جلد میسم کو اندر بھیج کر یہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ یہ لوگ فٹ بال میچ کے چکروں میں صبح 6 بجے سے اٹھے ہوئے تھے اور اب بری طرح تھک چکے تھے۔ تھک تو میسم بھی گیا تھا اور اسے پھر سے بخار ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے باپ کا لمبا چوڑا لیکچر اور جوتے کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم لوگ دوست ہو یا دشمن جو مجھے موت کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دھکیل رہے ہو؟ ویسے بڑی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہو، لگ گیا مجھے آج سارا پتا۔ میسم نے ان دونوں کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جس پر ان دونوں کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ زیان اس کی بات سے اس کو اپنی بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھا کر لعنت ڈالتا ہوا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھکے ہوئے انداز میں گر گیا۔ دل تو کر رہا ہے تجھ جیسے بے مروت انسان کو اٹھا کر تیرے باپ کے سامنے پھینک کر آئیں اور کہیں سنبھال لیں اپنی آوارہ اولاد، جس نے ہمیں صبح سے ذلیل کروایا ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا اس منحوس فواد کے ساتھ میچ لگانے کو، اسے پوری یونی کے سامنے چیلنج کرنے کو؟ تب ہم دونوں معصوم ہی تیرے ساتھ بھرے مجمع میں کھڑے تھے اور آج تجھے یہ سب کے سامنے میچ جتا کر تیری ناک اونچی کروائی ہے، اتنی جلدی تو یہ سب بھول گیا؟ عمر نے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لڑاکی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر ایک چیز انگلیوں پر گنوائی تھی، جس پر میسی نے اس کے ڈرامے پر بے نیازی سے جھٹکا تھا۔ اس کی لاپرواہی بھرے رسپانس پر وہ دونوں تڑپ کر اسے احسان فراموش کو دیکھنے لگے۔ رہنے دے بھائی، یہ اندھا ہو گیا ہے، اسے ہمارا پیار نظر نہیں آئے گا۔ زیان نے عمر کے شانے پر ہمدردی بھری تھپکی دی۔ میسی کو شرمندہ کرنا چاہا، جبکہ ایسی نوک جھوک تو ان کا روز کا کام تھا۔ میسی نے اس کا عمر کے شانے پر دھرا ہاتھ ہی پکڑ کر مروڑ دیا، جس سے زیان کی چیخیں نکل گئی۔ وہ لوگ ابھی سے بحث میں مصروف تھے جب انہیں ایک ساتھ 3 گاڑیاں افندی ہاؤس میں داخل ہوتی نظر آئی۔
جس سے ان تینوں کی زبان اور ہاتھوں کو بریک لگ گئے تھے اور میسم کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ دادا جان آ گئے، میسم نے چونکتے ہوئے پرجوشی سے کہا اور ان دونوں پر 2 حرف بھیج کر جھٹ سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اللہ تیرا شکر، تو نے دادا جان کو بھیج کر ہمیں آزادی نصیب فرمائی، زیان اور عمر نے دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک ساتھ کہا۔ ان کا انداز شدید اکتایا ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں اب یہاں سے، خبردار جو دوبارہ میرے گھر کے پاس بھی نظر آئے۔ میسی ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی سے نکلتا ان دونوں کو خون جلا کر ایک آنکھ ونگ کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چال میں سرشاری تھی۔ دادا جان کے ہوتے ہوئے وہ اس گھر کا شہزادہ تھا، جس کے اشاروں پر اس گھر کا ایک ایک فرد حرکت کرتا تھا۔ وہ بے فکری سے اپنی سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سیٹی پر ایک خوبصورت مگر مخصوص دھن بجاتا ہوا افندی ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس کے انداز اور بکواس پر زیان سمیت عمر آگ بگولا ہو کر رہ گئے۔ بھائی میں بتا رہا ہوں، کسی دن اس کے باپ کو اس کے کالے کرتوتوں کی مخبری کر کے میں اس کی لاش ان کے ساتھ مل کر ٹھکانے لگاؤں گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے دوستی میں بے وفائی کی۔ زیان نے کرتے ہوئے عمر کو وارن کیا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا میسی کی جان لے لے جس نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں موو کرتے ہوئے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ڈیزرو تو یہ کمینہ یہی کرتا ہے۔ عمر نے بھی اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زیان کے گھر کی جانب موڑی۔ زیان کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے گھر جا کر لمبی تان کر سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی سیاہ کرولا سڑک پر فراٹے بھرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ کب سے قدم قدم چلتی صحن میں ٹہلتے ہوئے اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ اس کے کمر تک آتے لائٹ براؤن بال اس وقت ہائی پونی میں مقید تھے، جو کہ اس کے ٹہلنے سے اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ وہ سفید گھیرے دار شلوار پر ہلکی فروزی رنگ کی گھٹنوں سے اوپر تک آتی قمیض میں ملبوس تھی، جو کہ اس کی لمبی ہائٹ پر جچ رہی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھنے میں پرانے لگتے تھے، بالکل ان کے گھر کی عمارت کی طرح۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف صحن میں ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں ٹہلتی وہ اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا سفید لون کا دوپٹہ ایک جانب پڑی کرسی پر پڑا تھا۔ وہ آج اس فضا میں کھل کر سانس لے رہی تھی، جس کی وجہ بہت بڑی تھی مگر شاید مختصر تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے جب وہ تھک گئی تو صحن پر ایک جانب پڑے پلنگ پر تکیہ درست کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں لیٹ گئی۔ صبح اپنے کمرے میں کافی مہینوں بعد پرسکون نیند سو رہی تھی۔ یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس نے اپنی نیند سے ہوتی بوجھل آنکھوں کو ایک پل کے لیے بند کیا۔ باہر دور گلی میں کہیں سے کتوں کی بری طرح بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے انسانوں کے سوا اور کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا تھا۔ سیاہ جلد والی موٹی کتاب اس کے سینے پر اوندھی پڑی تھی، جبکہ کافی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں ہر روز کی طرح آج بھی چاند شان بے نیازی سے اپنی چاندنی ہر سو پھیلائے ہوئے تھا۔ اس نے چاند کو دیکھ کر ناگواری سے اپنی آنکھیں گول گھمائی تھی۔ اس کی پیشانی پر ناپسندیدگی بھری کئی لکیریں جمع ہوئی۔ مجھے یہ چاند نہیں پسند، تو پھر یہ کیوں ہر روز میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے؟ آپ نے بے شک اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت بنائی ہے اللہ پاک، مگر مجھے یہ چاند نہیں پسند جو آسمان پر موجود ان خوبصورت تاروں کا سارا کریڈٹ خود لے جاتا ہے، جس کی موجودگی میں ان ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی اہمیت معدوم ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ چاند دیکھنے والوں کو اپنی طرف ایسے اٹریکٹ کرتا ہے کہ ان معصوم تاروں کا سارا چام ہی ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس دنیا میں موجود چند لوگوں کی طرح، جو چاند کی طرح چمکتے ہوئے پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اور باقی عام انسان جن میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہو، کوئی نہ کوئی یونیکنیس ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں اگنور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مجھے چیزوں میں توازن پسند ہے، انصاف پسند ہے، برابری پسند ہے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر شکایت لگانے والے انداز میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اس کا انداز بہت سادہ تھا۔ کچھ دیر مزید اس چاند کو گھورنے کے بعد وہ اس پر خفیف سی نگاہ ڈالتے ہوئے کروٹ بدل چکی تھی۔ مجھے اس چاند کا پورے آسمان پر لائم لائٹ میں ہونا نہیں پسند، وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی۔ یہ الفاظ ریزے تب کہتی تھی جب اس کی نظر آسمان پر نظر آتے معصوم چاند پر پڑتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تو بے خبر سی اسی پلنگ پر سو گئی، جبکہ آسمان پر چمکتے چاند نے اپنی چاندنی کا عکس اس پر چھوڑتے اس کے چہرے کو تا دیر منور کر رکھا تھا۔ صبح کے سورج نے طلوع ہوتے ہی ہر سو اپنی سنہری کرنیں بکھیری تھی۔ یہ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا اور افندی ہاؤس کے سب مکین معمول کی طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب 2 ملازم بڑی خوبصورتی سے گھاس کاٹتے ہوئے اس لون کی خوبصورتی کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔
دادا جان اور طلال صاحب لان میں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھے صبح کی چائے پیتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے دادا جان کی نظر جیسے ہی اٹھی تو گھر کے داخلی گیٹ سے اندر آتے ہوئے اپنے پوتے پر پڑی، جو کہ افندی خاندان کا چشم و چراغ، ان کا غرور، ان کے سینے کی دھڑکن، اس گھر کی رونق اور ان کے جینے کا مضبوط سہارا تھا۔ میسم وائٹ ٹراؤزر پر نیلی آدھی بازو والی ٹی شرٹ میں ملبوس، پیروں میں سفید نائکی کے جوگرز پہنے اس وقت جاگنگ سے لوٹا تھا۔ دادا جان کو دیکھتے ہی میسم طلال افندی کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے سیدھے سلکی بال ماتھے پر بڑی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، جو کہ اس کی اجلی رنگت پر بہت جچتے تھے۔ طلال صاحب بھی دور سے اسے اپنی جانب آتے دیکھ چکے تھے، جبکہ اپنے شیر جوان بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ السلام علیکم دادا جان۔ میسم نے دادا جان کے قریب آتے ہوئے انہیں پرجوشی سے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو لبوں سے لگاتے ہوئے اس پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے انداز میں بہت احترام اور عقیدت شامل تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، وہ دادا جان سے ایسے ہی ملتا تھا۔ دادا جان اس کے انداز پر کھل اٹھے تھے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ طلال صاحب بظاہر اخبار میں مصروف تھے، جبکہ ان کا دھیان اس طرف ہی تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے شیر، دادا جان نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ میسم ایک محتاط نگاہ اپنے باپ پر ڈالتا ہوا ان کے سامنے والی کرسی پر ٹک گیا۔ آپ کو بھی السلام علیکم والد محترم۔ میسم نے ادب کرنے کے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا تھا، جس پر طلال صاحب کڑ کر رہ گئے۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ میسم اور دادا جان نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبائی تھی۔ میسم کی سیاہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ وعلیکم السلام، صبح فجر کی نماز پڑھی تھی تم نے؟ طلال صاحب نے لٹھ مار انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور پھر اپنی مشکوک نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکاتے ہر روز کی طرح آج بھی اس سے نماز کا پوچھا تھا۔ جی بالکل پڑھی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کی قسم کھا لیتا ہوں، میں اور چھوٹے تایا جان صبح اکٹھے ہی مسجد کے لیے نکلے تھے۔ میسم نے دادا جان کے سامنے ساری معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے پلکیں جھپک جھپک کر اپنے اس باپ کو دیکھتے ہوئے جھٹ سے کہا، جس پر طلال صاحب نے اپنی قسم کھانے پر اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکا کبھی جو انہیں سیدھا جواب دے دے۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا اپنے گھر کے اصولوں سے بخوبی واقف ہے طلال۔ زمانہ چاہے جتنا مرضی خراب ہو جائے، اسے زمانے کی ہوا نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس کی تربیت رحمان یوسف افندی نے کی ہے۔ دادا جان نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے طلال صاحب کو سنایا، جو ان کے نزدیک میسم پر بلا وجہ ہی سختی کرتے رہتے تھے۔ میسم نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس گھر کا اصول تھا، یہاں پر فجر کی نماز کوئی مس نہیں کرتا تھا۔ فجر کے وقت سبھی باقاعدگی سے اٹھتے اور اپنے رب کے حضور حاضری دیتے تھے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں بابا جان۔ طلال صاحب نے ان کی بات سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو کہ دادا جان کی موجودگی میں چہرے پہ جانے کہاں سے معصومیت لے آتا تھا، جبکہ ان کی اولاد کو کس قدر زمانے کی ہوا لگی ہوئی تھی، اس بات کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسے بھی اپنی زبان میں سمجھا دے بابا جان، اگر آئندہ یہ طبیعت خرابی میں باہر نکلا، یہ گھر دیر سے لوٹا تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ میرا بی پی ہائی نہ کرے، اور اس سال اس کا ایم فل پورا ہو جانا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ طلال صاحب تیکھے چتونوں سے اسے گھور کر کہتے، آخر پر بابا جان پر نظر ڈالتے برہمی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کل جب میسم گھر لوٹا تو طلال صاحب کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پورا گھر اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا، جس پر طلال صاحب اسے 2-4 گالیوں سے نواز کر جل گڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے صحیح سلامت گھر میں موجود دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ ان سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ان کی پشت کو دیکھتا ہوا میسم روٹھے پن سے سر جھٹک کر بڑبڑایا تھا، جس پر دادا جان نے خفکی سے اسے دیکھا تھا۔ بری بات، باپ ہے وہ تمہارا، اسے تمہاری فکر ہے، اس لیے تم پر سختی کرتا ہے۔ دادا جان نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے ٹوکا، جس کا طلال صاحب کے سخت لہجے پر منہ بن گیا تھا۔ میں کون سے غلط کام کرتا ہوں دادا جان، جس پر وہ ہر وقت مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں؟ آپ مجھے سچ بتائیں، یہ آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں نا؟ آپ اور باقی دونوں تایا جان تو اتنے اچھے، سلجھے ہوئے اور جولی نیچر کے ہیں، دادی جان بھی اتنی معصوم اور سیدھی تھیں، تو پھر یہ میرا باپ کس پر چلے گیا؟ میسم نے سارے خاندان کی عادتوں کو انگلیوں پر گنتے ہوئے آخر پر کنفیوز ہوتے ہوئے دادا جان سے پوچھا، جو اسے بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ ان کے لبوں پر نرم سی مسکان تھی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کس پر گیا ہوں میں۔
اپنی پشت پر طلال صاحب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر میسم 120 کی سپیڈ سے بغیر پیچھے پلٹے بلند آواز میں جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹال تو پڑتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ طلال صاحب کے اچانک وہاں دھمکنے پر وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے کوئی جن ہو۔ دادا جان اس کی سپیڈیں اور اپنے باپ کا ڈر دیکھ کر با آواز بلند ہنسے تھے، جبکہ طلال صاحب بابا جان کو خفیف سی نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب اسے گندی اولاد کے لقب سے نوازتے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی جانب چڑھ گئے۔ وہ یہاں اپنا موبائل لینے آئے تھے جب اپنے بیٹے کے اپنے بارے میں نادر خیالات جان کر کڑ کر رہ گئے۔ اس لڑکے کے منہ میں جو آتا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا تھا۔ طلال صاحب اس کی سعادت سے بہت تنگ تھے۔ آرام سے کھاؤ لڑکی، کون پیچھے پڑا ہے تمہارے؟ سبوہی نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے ٹوکا، جو تیز تیز کھاتے ہوئے جلدی سے اپنے سامنے پڑے پراٹھے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ سبوہی کے چائے کا کپ رکھتے ہی وہ اسے لبوں کے قریب کرتے ہوئے پھونک مار کر ٹھنڈا کرتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ آپ جانتی ہیں اگر مجھے دیر ہو گئی تو میری بس مس ہو جائے گی اور اگلی بس آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی۔ میرا آج ٹیسٹ ہے اور مجھے اگلے 10 منٹ میں کالج پہنچنا ہے۔ علیزے نے پراٹھے کا آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں سبوہی کو بتایا، جو اس کے پرانے بیگ کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ علیزے، تمہارا بیگ تو کافی پرانا ہو گیا ہے۔ تم نے جو پیسے مجھے دیے ہیں اس میں سے میں تمہارے لیے نیا بیگ لاؤں گی تو پھر اسے تم پھینک دینا۔ سبوہی نے اس کی باہر پڑی کتابیں بستے میں رکھتے ہوئے متفکری سے کہا، جو کہ پچھلے 3 سال سے کالج یہی بیگ لے جا رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماما، آپ ان پیسوں سے گھر میں راشن ڈلوائیے گا۔ میں نے دیکھا تھا آپ کو اس منحوس کامی کی منتیں کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں کچھ راشن ادھار دے دے، مگر وہ خبیث بدلے میں آپ سے میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ علیزے کے لہجے میں اچانک ہی دنیا جہاں کی سختی آسمائی۔ اس کی رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے پرسکون تاثرات اب اس کے چہرے سے غائب تھے۔ سبوہی نے اس کی اس بات سے لا علم نہ ہونے پر ایک پل کو گھبرا کر اس سے نظریں چرائی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اتنا یقین تو تم اپنی ماں پر کر سکتی ہو نا؟ سبوہی نے نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ یہ لڑکی بالکل اس کی جوانی کا عکس تھی، جسے اپنے غصے پر کسی صورت کنٹرول نہیں تھا۔ ان کی بات پر علیزے نے ایک شکوہ کناہ نگاہ اس پر ڈالی تھی اور بستر پر ایک جانب پڑا اپنا بیگ اٹھا کر شانے پہ ڈالتی سر پر سیاہ چادر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے میں ایک جانب پڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تھی۔ اس بڑی سی چادر میں اس کا وجود چھپ سا گیا تھا۔ سبوہی نے گردن موڑ کر اس کے مرر میں نظر آتے عکس کو دیکھا تھا۔ میں اپنی آخری سانس تک اگر اس دنیا میں کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتی ہوں تو وہ آپ ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں تیزی سے جمع ہوتی نمی کی وجہ سے ایک پل کو رکی تھی۔ جب ہمارے گھر میں ہی ہماری عزت کے لٹیرے بستے ہوں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم پر تنگ ہو جاتا ہے۔ غربت تو انسان برداشت کر لیتا ہے مما، مگر عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ پر ٹرسٹ ہے مما، مگر آپ کے انتخاب پر نہیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مگر اس کے الفاظ میں صدیوں کی مسافت کی تھکاوٹ تھی، جسے سبوہی نے اپنے دل پر محسوس کیا تھا۔ دروازہ بند کر لیں مما، اللہ حافظ۔ اپنی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو میں بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی وہ کمرے کا دروازہ پار کر گئی۔ کافی دیر تک سبوہی اپنی جگہ پر بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ وقت گزر گیا تھا۔ علیزے اب جوان ہو گئی تھی۔ یہ وہ علیزے نہیں رہی تھی جسے وہ اپنی باتوں میں الجھا کر بہلا لیتی تھی، جسے ایک بار اگر وہ اپنی کسی بات سے رام کر دیتی تو وہ دوبارہ اسے سوال نہیں کرتی تھی۔ وہ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی تھی، جس پر سبوہی نے بے بسی سے اس گھر کی بوسیدہ در و دیوار کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، جبکہ اس کے کندھوں پر پڑا بھاری بوجھ جو دن بہ دن اس کی صحت سمیت اس کی ذات کو پستی کی طرف لے جا رہا تھا، جاری ہے۔